وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر القرآن قرآن کریم تنزیلا نازل کرنا. پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، سیدھا رستہ واضح کر دیا ہے، رشد بتا دیا ہے، رشد کیا ہے اور غی اور گمراہی کیا ہے، یہ چیز واضح کر دی ہے. اب انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ انسان چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے. اس شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہدایت کے راستے پر چل پڑے، اللہ کی بات مان لے، اور انسان کی مرضی ہے چاہے تو وہ اللہ کا ناشکرہ بن جائے، اما شاکرا و اما کفورا. ناشکرہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اتنی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ پرواہ ہی نہ کرے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانے ہی نہ اور غفلت میں زندگی گزار دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا آگے انجام ذکر کیا ہے. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہولناک سزائیں ہیں، اور وہ مختصر طور پہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور پھر تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا بہترین جزا اور کیا بہترین نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں. کل ہم نے تفصیل سے پڑھا. تو اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن کو نازل کرنا. یہ قرآن ہماری طرف سے نازل کردہ ہے
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اس کا جو ہے وہ سچا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ سراسر ہدایت ہے، وہ عین حق ہے۔ اس پر عمل کرنے سے انسان ان نعمتوں کا حقدار ہو سکتا ہے جن کا پچھلی آیات کریمہ میں ذکر ہوا، اور اس ہدایت پر عمل نہ کرنے سے، اس ہدایت کو پس پشت ڈالنے سے، اس ہدایت کو چھوڑ دینے سے انسان ان سخت ترین سزاؤں کا شکار ہو سکتا ہے جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، طوق تیار کیے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنا وہ سارا پیغام، اپنا میسج، یہ تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ اب یہ قرآن کریم پر عمل کرنے سے وہ جو ہدایت ہے وہ ہمارے سامنے نمایاں ہوگی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ رہنمائی تو موجود ہے قرآن کی صورت میں، اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو توجہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اس کے لیے وقت پڑھنے کا وقت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، عمل کرنے کا وقت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، یا پھر ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ تو قرآن کریم کو کوئی انسانی کلام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے بھیجا ہے۔ تو بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن کو نازل کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں قرآن کو نازل کرنے سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور انسان کا کلام نہیں ہے، جس طرح مشرکین مکہ نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے پروپیگنڈا کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد کا گھڑا ہوا ہے، یہ تو قول بشر ہے، یہ تو انسانی کلام ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ایک تو اس کا رد کرنا مقصود ہے کہ یہ بشر کا قول نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی بتانا مقصود ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ ایک تو اس کو اتارنے والی ذات اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اس آیت کریمہ سے پتہ لگا، اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ اس کو ہم نے جب اتارا ہے تو ہم نے اس کو اکٹھا نہیں اتارا، بلکہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اتارنے کا ذکر اس آیت کریمہ میں کہاں ہے؟ وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ نزلنا استعمال کیا ہے اور یہ جو آخر میں تنزیلہ استعمال کیا ہے، تو قرآن کے اتارنے کے لیے بعض اوقات انزلنا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، انزلنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انزال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نزلنا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، نزلنا اور تنزیل۔ انزلنا اور اس کا مصدر انزال، اور نزلنا اور اس کا مصدر تنزیل، ان دونوں میں اتارنے کا معنی تو ہے، لیکن انزلنا میں زیادہ غالب معنی ہوتا ہے کہ اکٹھا اتارنا، اور نزلنا میں یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کی خاصیت یہ ہے کہ ایک کام کو بار بار کرنا، ایک کام کو بار بار کرنا۔ تو نزلنا اور اس کا مصدر تنزیل، اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تم اسے مانو یا نہ مانو، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو بار بار اتارا ہے، اکٹھا نہیں اتارا۔ اور اگرچہ قرآن کریم کے بعض مقامات پر اللہ نے قرآن کے اتارنے کے لیے لفظ انزلنا بھی استعمال کی ہے، جس طرح 30ویں پارے میں سورۃ القدر میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب یہاں لفظ انزلناہ ہے، نزلناہ نہیں ہے۔ اسی طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، یہاں بھی لفظ انزلنا ہے، انزلہ۔
نزلہ نہیں ہے۔ بعض آیات میں قرآن کے نزول کے لیے انزلنا استعمال ہوا ہے، اور بعض آیات کریمہ میں قرآن کے نزول کے لیے نزلنا استعمال ہوا ہے۔ تو کیا قرآن کریم کا اکٹھا نزول بھی ہوا ہے، جس طرح انزلنا کا صیغہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جیسے میں نے وضاحت کی عربی زبان کے ماہرین کے نزدیک، یا اب قرآن کریم کا نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے جیسے نزلنا ہے، جیسے اس آیت کریمہ میں ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن کا نزول دونوں طرح ہوا ہے، قرآن کا نزول اکٹھا بھی ہوا ہے اور قرآن کا نزول آہستہ آہستہ بھی ہوا ہے۔ کیسے اکٹھا ہوا ہے، کیسے آہستہ آہستہ ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں بھی اکٹھا ہے، اور لوح محفوظ کے بعد قرآن کریم کو ایک دفعہ آسمان دنیا میں اتارا گیا ہے۔ یہ جو آسمان دنیا ہے اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے، بیت العزہ، آسمان پہ، پہلے آسمان پر، یہ جو دنیا کا آسمان ہے، 7 آسمان ہے، تو اس پہلے آسمان پر ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، عزت والا گھر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا وہاں نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ یہ انزلنا اور نزلنا، قرآن کریم کی کئی آیات میں انزلنا کا لفظ ہے، تو وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں اکٹھا اتارنے کا ذکر ہے، تو وہ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے حضرت ابن عباس کا قول ذکر کر دوں۔ یہ حدیث سیدنا ابن عباس سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انزل اللہ عز وجل القرآن جملۃ واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا اتارا۔ جملۃ واحدہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا اتارنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا اتارا من اللوح المحفوظ الی سماء الدنیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ ثم انزلہ جبریل بعد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے وہاں آسمان دنیا سے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، یہ سارا قرآن اکٹھا نازل نہیں ہوا، لیکن یہ جو آسمان دنیا میں ہے، یہ آسمان دنیا میں قرآن جو ہے یہ اکٹھا اترا ہے۔ یہ ایک اور روایت میں، یہ مستدرک کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو بھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو میں نے ذکر کیا، یہاں بھی لفظ انزلنا ہوا ہے، اور انزلہ کا مطلب اکٹھا اتارنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر انزلہ کا مطلب اکٹھا اتارنا ہے، کبھی کبھی اگرچہ انزلہ بھی آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اکثر استعمال اکٹھا اتارنے کے لیے ہے۔ تو حضرت ابن عباس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انزل القرآن فی لیلۃ القدر جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا، کہ لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اکٹھا اتارا گیا دنیا کے آسمان میں۔ اور یہ دنیا کے آسمان میں کہاں اتارا گیا؟ بعد دوسری روایات میں حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ وہ بیت العزہ ایک مقام ہے، عزت کا گھر، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا اتارا تھا۔ کان بموقع النجوم، وہ ستاروں کے اترنے کی جگہ تھی۔ فکان اللہ ینزلہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضہ فی اثر بعض، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیے ہے، قرآن کا بعد حصہ دوسرے حصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر قرآن کریم پھر اکٹھا نہیں اترا آسمان دنیا سے، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اترا ہے، کچھ حصہ پھر کچھ حصہ پھر کچھ حصہ۔ اور یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے اعتراض کیا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ اس لیے اکٹھا نہیں اترا تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں ہی قرآن کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انزلنا کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے، نزلنا کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے۔ انزلنا کا مطلب ہے قرآن کریم اکٹھا اترا، اور نزلنا کا مطلب ہے قرآن کریم آہستہ آہستہ اترا،
تو قرآن کریم کا نزول دونوں طرح ہے. اکٹھا اس کا نزول بھی ہے لوح محفوظ میں. قرآن کا نزول یاد رکھیں 3 دفعہ ہوا ہے. ایک لوح محفوظ میں جب اللہ تعالیٰ نے شروع میں قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا لکھ لو، تو قلم نے لکھ لیا اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں. یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے کا واقعہ ہے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. تو اس میں جو لوح محفوظ میں لکھا گیا اس میں قرآن کریم بھی پورے کا پورا موجود تھا. ایک قرآن کا نزول لوح محفوظ میں ہے اکٹھا، اور دوسرا قرآن کا نزول جو ہے وہ آسمان دنیا میں ہے، یہ اکٹھا ہوا ہے. اور تیسرا قرآن کا نزول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے، اور وہ نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے، وہ اکٹھا نہیں ہوا. اور اسی کے بارے میں مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ پچھلی کتابیں تو اکٹھی اتری تھی، قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم آپ کے قلب اطہر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کیسے مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ کہ جب بھی کافروں کی طرف سے کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیفیں ان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ وقفے سے، کیونکہ تکلیفیں اکٹھی نہیں آتی تھی، ایک دفعہ نہیں آئیں، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی واقعہ. تو جب مشکل آتی اس وقت اللہ تعالیٰ تسلی دینے والی آیتیں اتارتے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم مِنَ الرُّسُلِ، کبھی اس طرح کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ مشرک آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کا رد کرتے ہیں، تو آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اب اس وقت آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کیا کریں، اس وقت اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق مضبوط کر لیا کریں، سجدے کیا کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت اپنے رب کی عبادت کریں. تو یہ چیزیں آپ پر اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. پھر کافروں کا رویہ آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا، تو آپ اس وقت صبر کریں، حوصلہ کریں. کبھی اللہ تعالیٰ کوئی مشکل وقت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کا پرانا قصہ بیان کر دیتے کہ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائش آئی، انہوں نے کتنا صبر کیا. دیکھیے فلاں نبی حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیف دی گئی، اور حضرت موسیٰ نے کتنا صبر کیا. اور حضرت ابراہیم نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، ان کو کتنی تکلیف دی گئی، 1000 سال انہوں نے اپنے قوم میں گزارے، اور پھر کس طرح انہوں نے صبر کیا. تو یہ مختلف موقعوں پر مختلف قسم کی آیتیں اترتی تھیں. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک مضبوط ہوتا. جس وقت آپ پریشان ہوتے اس وقت اس پریشانی کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی آیت اترتی. تو یہ قرآن کے آہستہ آہستہ اتارنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور دوسرا مقصد قرآن کے آہستہ آہستہ اتارنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جس وقت مشرکین کو یہ اعتراض کریں اس وقت اس کا جواب آئے. ایک ہے کہ قرآن کریم میں سینکڑوں اعتراضات کا جواب اکٹھا ہی اللہ تعالیٰ اتار دے، اور جس وقت کوئی اعتراض آئے اس وقت پھر قرآن کریم سے اس اعتراض کو تلاش کر کے نکالا جائے. یہ کام مشکل ہے بنسبت اس بات کے کہ جس وقت کوئی اعتراض ہو تو اسی وقت اس اعتراض کے جواب میں آیت اترے، تو وہ کتنا آسان ہو جائے گا. جس وقت کوئی مسئلہ ہے اس وقت، مثال کے طور پر مشرکین یہود نے سوال کیا روح کیا ہے. اب بجائے اس کے کہ پورا قرآن کریم پڑھا جائے اور پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد پھر جو ہے روح کے بارے میں دیکھا جائے کہ قرآن میں جواب موجود ہے اس کا، تو دیکھا جائے کیا جواب ہے. لیکن کیا اس سے زیادہ آسان یہ نہیں ہے کہ مشرکین سوال کریں، یہود سوال کریں کہ روح کیا ہے، اسی وقت وہی اتر جائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ روح آپ کے رب کا حکم ہے، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم روح کے بارے میں مکمل معلومات تو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب اگر یہ جواب جس وقت وہ سوال کریں گے اسی وقت اگر یہ جواب نازل ہوگا تو اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. یہ بات اللہ نے فرمائی ہے. یہی وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اللہ فرماتے ہیں ایک تو اس لیے تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، ورد اللہ ترتیلا، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پڑھا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہ لائیں مگر ہم آپ کے پاس حق لے آئیں۔ وہ آپ کے پاس کوئی مثال لائیں، ہم آپ کے پاس حق لے آئیں۔ کیا مطلب آپ کے پاس کوئی مثال لائیں؟ یعنی آپ کے پاس کوئی مثال لائیں، کوئی سوال لائیں تو ہم اسی وقت اس کا جواب دیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وہ جو اعتراض کریں اس موقع پر اس کی بہترین وضاحت اللہ نازل فرما دیں، تو اس سے قرآن کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نزول کے مقاصد ہیں۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ جو مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ یہاں لفظ نزلنا ہے، قرآن کے بارے میں تنزیل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ اترا ہے، قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، تو حالانکہ اکٹھا بھی اترا ہے۔ یہاں جو قرآن کریم کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، وہ دنیا میں جو نزول ہوا ہے جبریل کے واسطے سے، یہ اس نزول کی بات ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل قرآن لاتے تھے وہ آہستہ آہستہ آیا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، بس آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں۔ یہ مکی دور کی آیت ہے۔ مکی دور میں اللہ تعالیٰ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی کہ مسلمان کفار کے اعتراض کے جواب میں، کفار کی ظلم و زیادتیوں کے جواب میں آگے سے کفار کو جواب دے سکتے، زبان سے یا عملاً دفاع کر سکتے۔ مکہ مکرمہ میں یہ کیفیت نہیں تھی مسلمانوں کی، مسلمان بہت تھوڑے تھے، مسلمان کمزور تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے پھر تمہیں زیادہ کیا۔ شروع میں مسلمان تھوڑے تھے، شروع میں مسلمان کافروں کی ظلم و زیادتیوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے اور ان سے دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو شروع میں مکی صورتوں میں زیادہ تر جو احکامات اترے ہیں وہ صبر کرنے کے اترے ہیں کہ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے مطابق، درگزر سے کام لیں، فاعف عنہم واصفح، آپ انہیں معاف کریں، آپ ان سے درگزر کریں، آپ صبر کریں۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے لیے ہے، فتح کامیابی آخرکار آپ کی ہوگی، لیکن آپ صبر کریں۔ شروع میں اس قسم کی آیتیں اترتی تھیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب کفار کے سازشیں اور کفار کا ظلم و ستم جاری رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زیادہ کر دیا مدینہ منورہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ اب کافروں کو جواب دیا جا سکتا ہے، اب دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا ہے، جن سے بار بار کفار لڑائی کرتے ہیں، کفار بار بار لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اللہ نے اجازت دے دی ہے ان لوگوں کو جن سے بار بار لڑا جاتا ہے، کس بات کی اجازت دے دی ہے کہ اب وہ دفاع کریں، اب وہ ہتھیار اٹھائیں، وہ اپنا دفاع کریں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب کسی پر ظلم ہو رہا ہو، اگر تو وہ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، پھر تو وہ صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو پھر ایک انسان کو ظلم برداشت کرنا بار بار یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اگر آپ دفاع کر سکتے ہیں تب پھر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، پھر آپ دفاع کریں اپنا، تاکہ اگلے بندے کو بار بار بلا وجہ ظلم کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو ہم بایاں گال سامنے کر دیں، نہیں، اگر ہمارے پاس جو ہے وہ طاقت ہے اور قوت ہے تو پھر ہم اپنا دفاع بھی کریں۔
تو مکی دور میں زیادہ تر صبر کی بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اگر مسلمان مکی دور میں ہتھیار اٹھا لیتے تو سب کو کچل دیا جاتا اور پھر اسلام وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا۔ تو مکی دور میں صبر حوصلے کا حکم ہے۔ تو یہ مکی دور کی آیات ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے مطابق۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور نہ اطاعت کریں ان میں سے، ان کفار میں سے نہ اطاعت کریں، آثما کسی گناہ گار کی، او کفورا یا کسی ناشکرے کی۔ جو گناہ گار ہیں کفار میں سے، جو ناشکرے لوگ ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں کفار کیا کرتے؟ وہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بھی کرتے، تشدد بھی کرتے، اور مقصد کیا ہوتا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، اور وہ مسلمانوں کو روکتے اسلام قبول کرنے سے۔ وہ کہتے کہ اپنے آبائی دین پر برقرار رہو، اور زبان سے بھی روکتے اور تشدد بھی کرتے، ظلم و زیادتی بھی کرتے۔ کئی بدبختوں نے کئی صحابہ کرام کو، کئی صحابیات کو شہید بھی کیا، اور ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے۔ حضرت عمار بن یاسر کا جو خاندان تھا اس پہ بڑے ہی زیادتیاں کی انہوں نے۔ ان کے والد کو، حضرت عمار کو شہید کر دیا، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو دو اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگیں باندھ کر ان کے جسم کو چیر دیا گیا، اور اللہ معاف کرے بڑی ظلم و زیادتی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور حوصلے کی تلقین ہی کرتے رہے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی آل صبر کرو، تمہیں جنت کا وعدہ ہے، صبر کرو، حوصلہ کرو۔ بڑا ہی ظلم ہوا، حضرت بلال پر کتنا ظلم ہوا، دیگر وہ لوگ جو غلام تھے اور کمزور تھے ان پر بڑا ظلم ہوا۔ تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ وہ ظلم بھی کرتے تھے، اور ظلم کرنے کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ مرتد ہو جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ صبر کرنا ہے، اس ظلم زیادتی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے، لیکن ان کی یہ بات نہیں ماننی کہ اپنے دین کو چھوڑ دو۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا، صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کے مطابق۔ ولا تطع، اور نہ آپ اطاعت کریں ان میں سے کسی گناہ گار کی، او کفورا یا کسی ناشکرے کی۔ یہ خود کافر ہیں، کفار مکہ، یہ خود ایمان نہیں لا رہے، اور مسلمان جو اسلام لا رہے ہیں ان کو بھی اسلام سے روکنا چاہتے ہیں، ظلم و ستم کر کے، تشدد کر کے۔ آپ صبر سے ان کے یہ ظلم برداشت کر لیں، آپ اور مسلمان، لیکن ان کی اطاعت نہیں کرنی، واپس مرتد نہیں ہونا، ان گناہ گاروں کی، ناشکروں کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت یاسر کا خاندان، حضرت عمار بن یاسر یہ بیٹے تھے، حضرت یاسر ان کے والد ہیں، حضرت سمیہ ان کی والدہ ہیں، تو یہ سب آل یاسر ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم پر صبر کریں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ پر مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ وقتی مشکلات ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے والعاقبۃ للمتقین، قرآن میں جگہ جگہ۔ انجام، فتح آخر کار متقین کی ہوتی ہے۔ اگر متقین صبر حوصلہ کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں، بشرطے کہ اگر متقین اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تو اگر وہ اللہ کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرتے رہیں تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ فتح آخر کار متقین کی ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ ہاں، باقی مسلمان بھی قرآن پر صحیح عمل نہ کریں، اللہ رسول کے فرمانات پر صحیح عمل نہ کریں، پھر کہیں کہ ہمیں فتح ہو جائے گی اور ہماری مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اللہ کی مدد تب ہوتی ہے جب مسلمان دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں، جب قرآن کریم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے تمسک اختیار کریں، پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ آخر کار مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا ہے۔ جب بھی حق باطل کی کشمکش ہوگی تو حق کو غلبہ ہوگا، لیکن کب حق کو غلبہ ہوگا؟ جب حق ہوگا۔
اگر مسلمان جو حق کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی قرآن پر عمل نہ کر رہے ہوں، جس طرح آج ہے، اللہ معاف کرے، اور پھر مسلمان کہیں کہ جی ہم پہ بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوئے ہیں، لیکن آخر کار حق کو غلبہ ہوا ہے۔ لیکن کب غلبہ ہوتا ہے حق کو؟ جب مسلمان حق کو تھامے ہوں۔ اگر مسلمان بھی حق کو چھوڑ دیں، مسلمان بھی کفار کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں، کفار سے مرعوب ہو کر، پھر حق نے غالب آنا ہے۔ حق تو اگر نہیں ہوگا تو غالب کیسے آئے گا؟ باطل نے جانا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ انجام کار فتح حق کی ہوگی، متقین کی ہوگی، لیکن متقین ہوں تو صحیح، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں تو صحیح۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مؤمنو سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب کب ہوں گے؟ جب اللہ کے ساتھ تمسک ہوگا، اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ اگر ہم بھی اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں کفار کی طرح، صرف نام کے ہم مسلمان ہیں، تب پھر ہم کس فتح کا انتظار کر رہے ہیں اور کس اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اگر ہم صحیح دین پر ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پوری دنیا کا مذہب ایک ہی ہو جائے گا، اسلام۔ اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہو سکتی ہے، غلبہ ہو سکتا ہے، تو لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ تمسک رکھنا ہوگا۔ ہم نے خود ان اسلامی ملکوں میں جہاں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں کون سا قرآن پر عمل ہو رہا ہے؟ ہمارے قانون میں نام کی حد تک موجود ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں کون سے قوانین اسلام کے مطابق بن رہے ہیں، اور کون سے جو ہے وہ قرآن اور ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں، اور کون سی ریاست مدینہ کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ہمارے قول و فعل کے تضادات کی وجہ سے ہم دنیا میں مزید ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں غلبہ ہوگا، لیکن کب؟ جب ہم دین حق پر عمل کرنے والے ہوں، ہم قرآن کے ساتھ تمسک کریں صحیح طرح، کما حق ہو۔ تو پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ آخر کار غلبہ اللہ کے دین کا ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ دین اسلام جھکنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، دین اسلام تو ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی کوئی چیز، کوئی مذہب اسلام کو دبا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان صحیح طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ تو فرمایا کہ مشکلات آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، آزمائشیں آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان دین پر عمل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کی ناشکرے کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں، غلبہ اسلام کا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیشہ تھوڑی تعداد والے غالب رہے ہیں؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعت والے زیادہ جماعت والوں پر غالب آئے ہیں۔ دیکھیں، اور جو انجیل میں صحابہ کرام کی مثال ہے، انجیل کے اندر صحابہ کرام کی مثال ہے کہ صحابہ کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو بڑی کمزور تھی، كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ یہ انجیل کے اندر مسلمانوں کی مثال ہے کہ ایک کھیتی کی طرح جس نے کومپل نکالی۔ اب جب ایک کومپل نکلتی ہے کتنی کمزور ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ مضبوط ہوتی ہے اور ایک مضبوط تنا بن جاتی ہے، درخت، اس درخت کو اب کون ہلا سکتا ہے؟ پھر کافروں کو غصہ آتا ہے، اچھا یہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں۔ اسلام ہمیشہ مضبوط ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن کب؟ بشرط ہے کہ مسلمان صحیح طرح دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اگر لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں
ایمان اور نیک عمل سے مراد قرآن کو صحیح طریقے سے اپنانا اور قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ انہیں زمین میں اس طرح خلافت عطا کریں گے جس طرح اللہ نے پہلے دینداروں کو خلافت عطا کی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ آخر کار غلبہ دینداروں کا رہا ہے۔ آپ دیکھیے نبیوں کے جتنے واقعات ہوئے ہیں، تمام واقعات میں اللہ نے نبیوں کے مخالفین کو تباہ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ہم جتنے واقعات پڑھیں ہمیشہ کفار زیادہ رہے ہیں اور نبی کے ساتھ لوگ کم رہے ہیں، لیکن غلبہ کیا کسے ہوا ہے؟ حضرت نوح کے دور میں کسے غلبہ ہوا؟ حضرت نوح غالب آئے نا اللہ کی مدد سے۔ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کتنی طاقتور قوم تھی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام، ان کے ساتھ ایمان والے غالب آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں حضرت لوط علیہ ایک گھر تھا جو مسلمان تھا، ایک گھر، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمان گھرانہ تھا ہی نہیں۔ آخر کار غلبہ کس کو ہوا؟ حضرت لوط، اور وہ گھر بچ گیا، باقی سب تباہ ہو گئے۔ اللہ نے پتھروں کی بارش بھیج کر پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت لوط اور ان کا گھر بچ گیا، بس ان کی بیوی بھی تباہ ہو گئی، ماری گئی، وہ کفار کے ساتھ تھی۔ تو حضرت شعیب کا قصہ دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جن کے بچوں کو فرعون قتل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے آگے سے، اللہ نے کیسے فرعون کو غرق کیا۔ یہ ساری مثالیں اللہ نے ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن کی آیتیں والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے لیے ہے۔ غلبہ ہمیشہ متقین کو ہوگا، غلبہ ہمیشہ اسلام کا ہوگا۔ تو تھوڑا سے صبر اور حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے دین کے ساتھ تمسک کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلبہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ مسلمان تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں اللہ، اور ضروری نہیں مسلمان زیادہ ہو گئے تو غلبہ ہوگا۔ ایک دفعہ مسلمان زیادہ ہو گئے، کفار کم تھے جنگ حنین میں، تو مسلمان کہنے لگے کہ ہمیشہ ہم کم رہے ہیں، اللہ نے پھر بھی ہمیں غلبہ دیا ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں بھی ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا، پھر وہ جبل رومات پر جو ہے وہ جب فتح ہوئی شروع میں، تو وہ جو لوگ تھے پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے تھے، فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فتح ہو گئی ہے، وہ بھی مال غنیمت لوٹنے آئے، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اسی پہاڑی سے آ کر انہوں نے حملہ کیا، اور مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن شکست نہیں ہوئی مسلمانوں کو، کیونکہ کفار ایک دفعہ حملہ کرنے کے بعد دوبارہ کفار واپس لوٹ گئے، اور پوری فتح انہوں نے حاصل نہیں کی۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے۔ مسلمان ہمیشہ تھوڑے تھے۔ جنگ بدر میں 313 اور 1000 کا مقابلہ، جنگ احد میں 1000 اور 3000 کا، بلکہ 1000 میں سے بھی 300 منافقین نکل گئے، 700 اور 3000 کا مقابلہ۔ جنگ خندق میں تو 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر تھا کفار کا، مسلمان جو ہے وہ 3000 کے قریب کتنے تھے۔ تو ہمیشہ مسلمان تھوڑے رہے ہیں اور بالمقابل لوگ زیادہ رہے ہیں، اور اللہ مسلمانوں کو غلبہ دیتا رہا ہے۔ جنگ حنین میں مسلمان 12,000 تھے، جو کافر تھے وہ 4,000 تھے۔ مسلمانوں نے کہا، بعض کے ذہن میں خیال آیا ہمیشہ ہم کم رہے ہیں پھر بھی غالب رہے ہیں، اب تو ہمیں غلبہ کیوں حاصل نہیں ہوگا، اب تو ہم زیادہ ہیں۔ اللہ نے آزمائش کی کہ شروع میں مسلمانوں پر شکست کے اثرات ظاہر ہوئے، وہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کفار، اور پھر جو کچھ مسلمانوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ ہم تھوڑے رہے ہیں، ہم کامیاب ہوئے ہیں، اب تو ہم زیادہ ہیں، اب ہم کامیاب کیسے نہیں ہوں گے۔ جب انہوں نے کثرت کے اوپر فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ نے بہت جگہوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے موقع پر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی آخر کار۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگنا شروع ہو گئی، فَلَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ شروع جنگ میں وہ کفار نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر جو ہے وہ ان کو سمجھ نہ آئی کہ ہم کیا کریں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، تو مسلمان جو ہے وہ بھاگنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عباس کی آواز اونچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دی، پکارا، حضرت عباس کو کہا کہ آپ کی آواز اونچی ہے، آپ مسلمانوں کو پکاریں۔ حضرت عباس نے مسلمانوں کو پکارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آؤ، بھاگو نہیں ادھر ادھر. اور آپ یہ شعر پڑھنے لگے یا آپ یہ کلمات دہرانے لگے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو واپس بلایا اور مسلمان واپس آئے، اور پھر آخرکار مسلمانوں کو غلبہ ہوا. اور اللہ نے بتایا کہ یہ غلبہ کبھی بھی قلت کثرت سے نہیں ہوتا، یہ غلبہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غلبہ ہمیشہ مسلمانوں کا ہوگا آخرکار، بشرطے کہ مسلمان صحیح طرح اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں. اگر مسلمانوں نے بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے مسلمانوں اور کافروں میں، کافر بھی قرآن کو نہیں مانتے، مسلمان منہ سے دعویٰ کرتے ہیں ماننے کا لیکن عمل کوئی نہیں ہے، تو پھر غلبہ کیسے ہوگا؟ کس بنا پر ہوگا؟ اس قرآن کی بنا پر ہوتا ہے. قرآن کو ہم نے بھی چھوڑا ہوا ہے تو کس بنا پر غلبہ ہوگا؟ اللہ اس کتاب کے ذریعے غلبہ دیتے ہیں، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیں گے، ویضع بہ آخرین، اور اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے جو اس قرآن پر عمل کریں گے. اب مسلمان صرف دعویٰ کر کے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس دعوے سے وہ غلبہ نہیں ہو سکتا. پوری طرح اس قرآن کو نافذ کرنا ہوگا دستور کے طور پہ، اس قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا. قلت کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب رہے ہیں اللہ کی مدد سے. تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا نام صبح اور شام. مشکل آئے تو مشکل میں انسان کو زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم بخوبی جانتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو کفار آپ کو برا بلا کہتے ہیں، جو آپ کے بارے میں جملے کستے ہیں، تو آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ایسا ہوتا ہے. آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں زیادہ سے زیادہ، آپ سجدے کریں زیادہ سے زیادہ. یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی اور اللہ کی مدد پھر اترتی ہے. تو یہاں چونکہ مشکل حالات کا ذکر ہے، فصبر، پچھلی آیت میں اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں، صبر کرنے کا حکم ہے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی طرف توجہ دلائی ہے. مشکل وقت میں مسلمانوں کی توجہ دین کی طرف زیادہ ہو جانی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے، پھر مشکل جلدی کٹ جاتی ہے. ایک تو مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہے، اور پھر مشکل کٹ بھی جلدی جاتی ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کریں اپنے رب کا نام بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام. صبح شام اللہ کے رب کا نام، اپنے رب کا نام ذکر کریں. صبح شام اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں. شام کا وقت یعنی مغرب سے پہلے کا وقت جو ہے، صبح شام ایک صبح سے مراد سورج نکلنے سے پہلے، اور شام سے مراد سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں. اگر جہاں ذکر سے مراد ذکر ہی ہے تب پھر صبح شام کے اذکار مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ صبح کے اذکار سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتے ہیں، نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے. اور شام کے اذکار جو ہیں یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتے ہیں، شام کے اذکار. بعض مفسرین نے یہاں صبح شام اللہ کا ذکر کریں اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز لی ہے، فجر کی اور عصر کی نماز لی ہے، کہ صبح بھی اپنے رب کا نام ذکر کریں، شام کو بھی اپنے رب کا نام ذکر کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو بھی اللہ کے لیے سجدہ کریں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کریں لمبی رات. بعض مفسرین نے اس سے رات کا قیام اللیل مراد لیا ہے، اور سحری کے وقت کی لمبی دعائیں. نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ پھر رات جو ہے وہ جاگ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، سحری کے وقت خاص طور پر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. بعض مفسرین نے رات کو اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے مراد مغرب عشاء کی نماز مراد لی ہے، مغرب عشاء اور فجر کی. بہرحال مشکل وقت میں انسان کو صبر حوصلے کے ساتھ مشکل وقت کو گزارنا چاہیے،
اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر اور تسبیح اور اللہ رب العالمین کی تعریف یہ زیادہ سے زیادہ بیان کرنی چاہیے۔ صبح شام کی نمازیں، صبح شام کے اذکار، یہ چیزیں بڑھ جانی چاہیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ مشکل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جی یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ صبر کیجئے اوپر اس کے جو یہ کہتے ہیں، یہ کفار جو آپ کو باتیں بناتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، زبانی بھی اور جسمانی بھی تکلیفیں دیتے ہیں آپ کو، اس پر آپ صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح بیان کریں، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں اطراف میں، دن کے اطراف میں، دن کے اطراف کیا ہوتے ہیں؟ یہی صبح شام۔ صبح دن کا پہلے طرف ہے اور شام دن کی آخری طرف ہے، طرف کہتے ہیں کنارے کو، دن کے دونوں کناروں میں، دن کے شروع میں بھی دن کے آخر میں بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ لعلک ترضیٰ، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی جب آپ مشکل وقت میں اللہ کے ساتھ توجہ اپنی مرکوز کر لیں گے اور اللہ کی تسبیح کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا غلبہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے میری مدد کی ہے۔ اتنی آپ اللہ کی تسبیح کریں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو مشکل وقت میں انسان کو اللہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے، اور صرف مشکل وقت میں نہیں، آسان وقت میں بھی۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرے، مصیبت میں اللہ کو یاد کرے، اور جب مصیبت چلی جائے، نعمتیں آ جائے، پھر اللہ کو بھول جائے، یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا کیا طریقہ کار ہے کہ جب انسان پر مشکل آتی ہے انسان لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن جب انسان پر آسانی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو انسان منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے۔ پہلو کے بل جھک جانے سے مراد تکبر ہے، اللہ کو بھول جانا۔ جب انسان پر ہم آسانی کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، انسان منہ موڑ لیتا ہے، پہلو پھیر کر چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جو مشکل آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو انسان لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ کار تھا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ ویسے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ویسے جو ہے وہ لات منات عزیٰ کو پکارتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تو پھر سب لات منات عزیٰ کو بھول جاتے، پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کفار سے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے؟ نہیں، بل إِيَّاهُ تَدْعُونَ، تم اللہ کو صرف پکارو گے، لیکن جب اللہ وہ مصیبت تم سے دور کر دیں گے تب تم شرک شروع کر دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرو اور تسبیح کرو، مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مشکل وقت میں ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، مشکل وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور جب پھر آسانی آ جائے گی پھر بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ مشکل وقت میں، مشکل وقت کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے آسان وقت لا سکتا ہے، اگر ہم آسان وقت میں اللہ کو بھول جائیں تو پھر اللہ ہمیں دوبارہ مشکل میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے اس میں صبح شام اپنے رب کی تسبیح کریں، اور رات کو بھی اللہ کے لیے سجدہ کریں، اور لمبی رات اللہ کے لیے تسبیح کریں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں۔ عاجلہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی گزرا، دنیا، کیونکہ دنیا جلدی آنے والی ہے۔ یہ لوگ، یہ کفار، یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں،
جو جلدی فائدہ ہے وہ لینا چاہتے ہیں تھوڑا سا. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے بڑا بھاری دن. بڑا بھاری دن چھوڑ دیتے ہیں. بھاری دن سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن کو بھول بیٹھے ہیں جو اصل مشکل دن ہے. یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے, بہت عارضی ہے. اگر یہ مشکل میں بھی گزر جائے بہت چھوٹی ہے. اصل تو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا جہنم, یا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جنت کی صورت میں. اصل تو آخرت ہے. یہ کفار جو ہیں یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا کے پیچھے لگتے ہیں, وقتی فائدے کے پیچھے جاتے ہیں. اور جو مشکل ترین دن ہے جو اللہ نے رکھا ہے ظالموں کے لیے, ان کو سزا دی جائے, اور جن لوگوں پر زیادتی ہوئی اور جو لوگ اللہ کی بات ماننے والے تھے ان لوگوں کو اس میں نعمتیں ملے, تو یہ کفار جو ہیں, یہ جو مسلمانوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے مشکل دن کو, بھاری دن کو چھوڑا ہوا ہے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط بھی بنایا. اللہ فرماتے ہیں ان کے خالق بھی ہم ہی ہیں, کفار کے بھی. کفار کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے. ہر قسم کی مضبوطی انہیں ہم نے ہی دی ہے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا جب ہم چاہیں ہم بدل دیں ان کی مثل تبدیل کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ غلبہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ہمیشہ پاور اختیار ہمارے پاس ہی رہے گا. یہ کفار کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں, کفار کو طاقت دینے والے, مال و دولت دینے والے, اقتدار دینے والے بھی اللہ ہیں. اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے, اللہ نے انہیں مضبوط بنایا ہے. اللہ جب چاہیں ان کی جگہ پر کوئی اور لوگ لے آئیں, جب چاہیں اللہ ان کی جگہ پر مسلمانوں کو غلبہ دے دے. یہ اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی اور کفار اور ظالموں کو ڈرایا کہ ظالم کو ڈرنا چاہیے کہ اس ظالم کا رب بھی تو اللہ ہی ہے, اسے بھی تو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ جب چاہے اس سے ظلم کرنے کی طاقت چھین لے اور اللہ جب چاہے اسے تباہ و برباد کر دے, اس کی جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے. ان هذه تذکرہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے. یہ قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے. قرآن قوموں کے عروج و زوال کی بات کرتا ہے. قرآن کمزور لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے, انہیں حوصلہ دیتا ہے, اور جو ظالم لوگ ہیں قرآن کریم انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے. قرآن کریم آخرت یاد دلاتا ہے. بہت بڑی نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا بس جو چاہے پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ. جس نے راستہ پکڑنا ہے پکڑ لے, اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے, دنیا آخرت کامیاب کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ فرمایا نہیں تم چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. پچھلی آیت میں فرمایا جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے, جو چاہے دین اسلام قبول کر لے. لیکن فرمایا کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین اسلام قبول نہیں کر رہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان ہمیں دعوت دیتے ہیں, ہماری کوئی بڑی اہمیت ہے, ہمیں دعوت دی جا رہی ہے, ہم چاہیں تو دعوت قبول کریں, چاہیں تو دعوت قبول نہ کریں. کئی لوگ ان کے سامنے دعوت پیش کی جائے وہ حقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں, جیسے جو بندہ ہمیں دعوت پیش کر رہا ہے اس کی کوئی ضرورت ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے ہمیں دعوت دینے میں. کئی لوگ جو متکبر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو شخص ہمیں دعوت دے رہا ہے تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہے, ہم اگر اس کی دعوت قبول کر لیں گے تو اسلام کا کوئی فائدہ ہو جائے گا, اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. حالانکہ جب کسی کو دعوت دی جائے, کسی کو نماز کا کہا جائے, کسی کو قرآن پڑھنے کا کہا جائے, کسی کو اللہ کے قریب ہونے کا کہا جائے, تو اس میں جس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا فائدہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہمارے پاس بڑا مال ہے, بڑا اقتدار ہے, یہ تو ان کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو حقیقت سمجھنی چاہیے. یہ جو دین ہے یہ جو اللہ کی طرف چاہے راستہ پکڑے. اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ اللہ کے دین کو قبول بھی نہیں کر سکتا, یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے. جس کو اللہ کی توفیق ہو وہ دین اسلام قبول کرتا ہے. جو دین اسلام قبول نہیں کرتے اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں پچھلی آیت میں جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے, اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے.
ہر شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کر بھی نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے ہی کفار کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ کفار دین سے دور ہی رہیں اور اپنی طغیانی اور اپنی ظلم و زیادتی میں مگن رہیں، تو کفار اسلام قبول کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اللہ نے ہی کفار کو دین سے دور کیا ہوا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اگر اسلام قبول کروں گا تو اسلام پر میرا احسان ہوگا، میں اگر نیکی کروں گا تو میرا کوئی احسان ہوگا۔ کسی شخص کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ کسی کے بارے میں یہ چاہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائے اور اللہ کسی کو توفیق دے دے تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ انسان تو جب غلطی کی طرف لگا ہو، غلط کام کی طرف، تو اس کے لیے غلط کام کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا اقتدار ہے، اختیار ہے ہمارے پاس، ہم چاہیں تو جائیں چاہیں تو نہ جائیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ نے ان کا مسجد میں آنا قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے ان کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں جو چاہے حق کو اختیار کرے، جو چاہے اللہ کا رستہ اختیار کرے۔ ہر بندہ بھی اپنی مرضی سے حق اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ جس کے بارے میں چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، وہ اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا۔ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے واہ کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ تو جو چاہے اسلام قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، تمہاری مشیت بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ یہاں کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے اسلام بھی قبول نہیں کر سکتا، اس کو اسلام کی توفیق بھی اللہ نے دینی ہے اور اسلام سے دور بھی اللہ نہیں کرنا ہے، تب پھر ہمارے لیے سزا اور جزا کیوں ہے؟ اصل میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان اسلام قبول کرتا ہے، انسان نیکی کی طرف آتا ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو نہیں آتا۔ لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ انسان کے دل کے بھید سے واقف ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں تڑپ ہے، کس کے دل میں ہے کہ اگر مجھے حق مل گیا میں حق قبول کر لوں گا۔ کون حق قبول کرنا چاہتا ہے؟ جو حق قبول کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو توفیق ضرور دیتے ہیں۔ جو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا اللہ اس کو ویسے ہی دور رکھتے ہیں۔ وہ جہاں لگا رہنا چاہتا ہے کفر کی طرف، ظلم و زیادتی کی طرف، اللہ کہتے ہیں لگا رہے، اور پھر اللہ اس کو دین کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، مسجد کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ کے فیصلے ظلم و زیادتی پر مبنی نہیں ہیں، اللہ کے سارے فیصلے عادلانہ ہیں۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ایک بندہ دین قبول کرنا چاہے اور بڑی تڑپ ہو اس کے اندر، اللہ اس کو دین قبول کرنے ہی نہ دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف آنا چاہے، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے قاتل ہو، چاہے جتنے مرضی گناہ ہو، اگر ایک بندہ دل سے اللہ کی طرف پلٹنا چاہے، مجھے بتائیے جس نے 100 قتل کیے تھے اللہ نے اسے توفیق دی کہ نہیں دی؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا پلٹنا۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کئی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر قسم کا گناہ کیا تھا، کفر، شرک، قتل۔ بعض صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، بیعت کرنے سے پہلے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا کہ ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ اگر ہم نے آپ کی بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو، جس کو چھوڑا ہو، ہمارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ مغالطہ نہ ہو اس آیت سے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کافروں کی، یہ کفار پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے، اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو ہم اسلام بھی قبول نہیں کر سکتے، اور اللہ کی توفیق اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان چاہے اسلام قبول کرنا اور اللہ اس کو اسلام قبول نہ کرنے دے۔
اللہ کو انسان کے دل کا پتہ ہے، انسان کے اندر کا پتہ ہے، اور اللہ حکمت والے ہیں، اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ جو آنا چاہتا ہے اللہ اس کو لے آتے ہیں، جو نہیں آنا چاہتا اللہ اس کو دور ہی رکھتے ہیں، یہ مراد ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل کر دے جسے چاہے اپنی رحمت میں۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے اللہ کی رحمت میں بھی نہیں آ سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اسلام کو، اللہ کے رستے کو، قرآن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ جن کو اللہ نے قبول کر لیا اس رستے میں وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، اور جو اس رستے سے دور ہے وہ بد قسمت ہیں، بدبخت ہیں۔ جسے چاہے اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔